ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیسن یا یونٹ نمبر 7 2 بارگینس کا دوسرا حصہ ہے، اور ہم پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں، دوسرا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ڈیورنگ دی ڈیز آف کیلف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیمین بروک آؤٹ ان عربیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں عرب میں قحط پھوٹ پڑی، یعنی خوراک کی کمی واقع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ was greatly distressed۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ He did all he could to lessen the hardships of the people۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ لوگوں کے مشکلات، عوام کے مشکلات کو کم کریں، اور اپنی حد تلوا سے کوشش کرتے پائے گئے، اور جو کچھ کہ وہ کر سکتے تھے، ان کے بس میں تھا، انہوں نے وہ سارا کام کیا۔ All the food that was brought in Medina was purchased by the Caliph for the Bayt al-Mal and distributed among the people۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں جو غلہ بھی لایا جاتا وہ خلیفہ وقت بیت المال کے لیے خرید لیتے اور لوگوں میں تقسیم کرتے جاتے۔ One day he learned that 1,000 camel load of flour belonging to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ had reached Medina۔ ایک دن ان کے علم میں یہ بات آ گئی، ان کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آٹے سے لدی ہوئی 1,000 اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہو چکے تھے یا داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ went to him straight away۔ جلدی سیدھے ان کے پاس چلے گئے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، and offered to buy the entire stock from him at 25% profit۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس چلے گئے اور ان سے تمام ذخیرہ 25% منافع پر خریدنے کی پیشکش دے ڈالی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ however turned down the offer and said۔ تاہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیشکش مسترد کر دی، and said اور فرمایا I have another buyer who is offering me much more۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ پیشکش ٹکرا دی یا مسترد کی اور فرمایا میرے پاس ایک اور خریدار ہے جو مجھے کئی گنا زیادہ پیشکش کر رہا ہے۔ The Caliph یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ said I can offer you 50% profit۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کو 25% سے بڑھا کر یعنی 50% منافع پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ still declined۔ پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ raised his offer to 100%، but حضرت عثمان رضی اللہ did not agree and said I have a buyer who is offering me even more۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انکار کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اپنی پیشکش 100% تک بڑھائی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی راضی نہیں ہوئے اور فرمایا میرے پاس ایک خریدار ہے جو اس سے زیادہ کی پیشکش کر رہا ہے۔ The Caliph offered to pay 3 times the price of the flour، then 4 times and even 5 times۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کی قیمت کی 3 گنا، پھر 4 گنا اور یہاں تک کہ 5 گنا ادا کرنے کی پیشکش بھی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ rejected all these offers۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام پیشکش ٹکرا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ got up angrily and said۔ حضرت عثمان رضی اللہ غصے سے اٹھے اور فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ why have you become so hard hearted now۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ اتنے سخت دل، سخت جان کیوں بن چکے ہیں۔
whereas you used to be so generous in the days of the Holy Prophet. جبکہ آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے یعنی زندہ تھے آپ تو بڑے یعنی سخی ہوا کرتے تھے اور بڑے مہربان دل والے ہوا کرتے تھے، رحم دل ہوا کرتے تھے. اب آپ اتنے سخت دل یا سخت دل کیوں بن چکے ہیں؟ He answered, I am only doing business. آپ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں تو صرف کاروبار ہی کر رہا ہوں. اور پھر فرمانے لگے if I can get more value for my goods than what you can pay, why would not I do so? اگر میں اپنے سامان پر اس سے زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہوں جو آپ ادا کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں تو میں کیوں ایسا نہ کروں؟ The caliph raised his offer higher and higher until he was willing to pay 9 times the price of his flour as profit. خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیشکش بڑھاتے گئے جب یہاں تک کہ وہ آٹے کی قیمت کا 9 گنا بطور منافع دینے کے لیے بھی رضامند ہوئی یا تیار ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیج پر آ جائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ then stood up calmly and said, Umar, have you already sold my... پھر سے پڑھتا ہوں. The caliph raised his offer higher and higher until he was willing to pay 9 times the price of his flour as profit. خلیفہ عمر حضرت رسول نے اپنی پیشکش بڑھائی یہاں تک کہ وہ آٹے کی قیمت کا 9 گنا بطور منافع دینے کے لیے بھی رضامند ہوئی. حضرت عثمان then stood up calmly and said, عمر رضی اللہ عنہ, I have already sold my stock. تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آرام سے اٹھیں اور فرمایا, عمر رضی اللہ تعالیٰ میں پہلے ہی سے اپنا ذخیرہ بیچ چکا ہوں. پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ the buyer is Allah who has promised to pay me at least 10 times the price is profit and may raise it to 7 or even 700 times. خریدار اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے آٹے کی قیمت کم از کم 10 گنا بطور نفع دینے کا وعدہ کر چکا ہے اور شاید اسے 70 گنا یا حتیٰ کہ 700 گنا تک بھی بڑھائیں. Go and distribute the flour among the people in the name of Allah. جائیے اور یہ آٹا اللہ کے نام پر لوگوں میں تقسیم کریے. The caliph was so touched by the generosity of Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he wept. خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ رو پڑے. He then embraced him and begged forgiveness for the harsh words that he had used earlier. پھر انہوں نے ان کو گلے لگایا اور اپنے سخت الفاظ پر جو پہلے استعمال کر چکے تھے ان سے معافی مانگی. Then it was distributed among the people happily and generously. اور پھر یہ غلہ لوگوں کی بیچ خوشی اور بڑے سخاوت والے محبت کے ساتھ تقسیم کیا. انہیں لوگوں میں بڑے زبردست طریقے سے اور بڑے سخاوت کے جذبے سے لوگوں کے اندر وہ سارا سب کچھ اللہ کے نام پر تقسیم کر دیا. تھینک یو.